तिरमिजी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी अद-दर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या ही बड़ी प्यारी हदीस है और क्या ही बेहतरीन मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन लो, ला यलिजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी अद-दर, कि जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ और खशियत से उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नारे जहन्नम में उस वक्त तक दाखिल नहीं करेगा जब तक कि निथरा हुआ दूध दोबारा थनों में न चला जाए। जानवर से निकाला हुआ दूध दोबारा थनों में जाना जिस तरह नामुमकिन है, वैसी ये बंदा जो इंसान अल्लाह की खौफ और खशियत से आंखों से आंसू बहाता है, वो जहन्नम में जाना नामुमकिन है। وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا، درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان تم رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتے ہیں، اپنے رب کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دو جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین اور ابن مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں دو جنتوں سے مراد جنت ایک مکمل سونے کی ہوگی جس کی ہر چیز سونے سے بنائی گئی ہو، اور دوسری چاندی والی جنت ہوگی جس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی، جس کا اعلیٰ خوف ہوگا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کے ڈر کا مقام بڑا اونچا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونے والی جنتوں میں عطا کرے گا، اور جس کا خوف اس سے کم درجے والا ہوگا، متوسط ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاندی والی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی محبت، یہ دونوں عبادت ہیں، اور جہاں عبادت ہے وہی ایمان کا حصہ بھی ہے۔ خوف اور عبادت، خوف اور محبت، یہ دونوں عبادت اور ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت اور خوف ہمارے دلوں میں ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر لمحہ پایا جانا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر ہر لمحہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دونوں پائے جانے چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں
اور یہ محبت اور خوف دونوں بیک وقت ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی صرف خوف زیادہ رہا تو بھی معاملہ بگڑ جائے گا، محبت غالب رہی تب بھی معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے، اللہ کا خوف کھاؤ۔ کیا اللہ ڈرنے والی ذات ہے کیا؟ کیا اللہ کی ذات ایسی ہے جسے دیکھ کر ڈرا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ محبت کی ذات ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اللہ ڈرنے والی، اللہ کو دیکھ کر ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ محبت کی ذات ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جو یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر سے ڈرو، موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈرو، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو، رب کی پکڑ سے ڈرو، رب کے حساب و کتاب سے ڈرو، اللہ رب العالمین جو جہنم بنائی ہے اس جہنم کے عذاب سے ڈرو۔ اسی کو یہ اللہ رب العالمین کا ڈر، یعنی اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت، اس طرح کے الفاظ بتائے جاتے ہیں۔ یہی اللہ کا خوف، یہ مختلف مظاہر ہیں جو موت کی بعد کی زندگی ہے، خطرناک زندگی، اور جو آنے والے مشکلات والی زندگی ہے، اس سے ڈرنے کو، اللہ سے ڈرنے کو تعبیر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے خاص بندوں کا، اہل ایمان کا، اپنے مخلص بندوں کا، اپنے مومن بندوں کا خوف و خشیت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کرتا ہے۔ فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کامیاب بندے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تمہارے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ اتنا دردناک، اتنا خطرناک عذاب ہے کہ ہر انسان اس کو یاد رکھنا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو کامیاب بندے ہوتے ہیں، یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں، یہ مخلص بندے ہوتے ہیں، یہ رب العالمین کے خاص بندے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، خشیت ان کے اندر طاری رہتی ہے، لرزاں و ترسا رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور ان کے خاص بندوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، جب سب قبر سے اٹھ کر تیرے سامنے آئیں گے، اس وقت کی ذلت و رسوائی سے مجھے بچا لے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن جب تیرے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ تیرے سامنے کھڑے رہیں گے، ایسے موقع پر مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ہاں اللہ رب العالمین، یہ وہ دن ہے جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب مجھے اٹھا تو قلب سلیم کے ساتھ، فرما بردار دل کے ساتھ اٹھا، صاف و شفاف دل کے ساتھ اٹھا، اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام رب کے خوف سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ دعا ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں
کس کے حکم سے؟ رب العالمین کے حکم سے. رب کا بندہ، نبی اور رسول انسان اس دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہا ہے، پہلا گھر تعمیر کر رہا ہے. اور جب گھر تعمیر ہوتا ہے اس کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے جو عمل کر رہے ہیں اسے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، لہذا میرے علم کو قبول فرما. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کسی سلف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سلف انسان یہ آیت کو پڑھ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے. اس آیت میں ایسی کیا بات ہے جس میں رلا دی ہے؟ کہتے ہیں وہ سلف روتے روتے کہہ رہے ہیں خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن ان لا تخافوا ان لا يقبل عملك، کہ یہ رب کا خلیل ہے، یہ رحمان کا خلیل ہے، یہ رحمان کا دوست ہے. تبنی بیت الرحمن، اور رحمان کے حکم سے رب کا، رحمان کا گھر بنا رہا ہے. لیکن پھر بھی اس کے دل میں اس بات کا خوف ہے اللہ یقبل عملک، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا عمل قبول نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، نبی اور رسول ہیں، اولوالعزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹاپ 5 انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ کہیں اسے رد نہ کر دے، اس لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس عمل کو قبول فرما. تو آج ہم کتنے بے خوف ہیں. ہماری زندگی میں نیکیاں نہیں، ہماری زندگی میں فرمانبرداریاں نہیں. نیکیاں تو دور، انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے لیکن رب سے ڈرتا نہیں ہے. گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، رب کا خوف نہیں، رب کی خشیت نہیں. یہاں تو رب کا گھر بناتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اہل ایمان کا، مومن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون. جب یہ آیت پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رک گئی اس آیت پہ رک گئی. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راہ میں دیتے ہیں، تب ڈرتے ڈرتے دیتے ہیں، خوف کھاتے ہوئے دیتے ہیں. اس آیت پہ رک کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا اس آیت میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ کیا یہ لوگ انسان چوری کرنے والے ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے ہیں؟ کیا یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں؟ جب دیتے ہیں اللہ کے راہ میں تو ڈر ڈر کے دیتے ہیں کہ چوری کا مال تو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی عائشہ، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو پکے نمازی ہیں، پکے روزے دار ہیں اور صدقہ و خیرات اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں. جب دیتے ہیں تو وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہیں ہماری کوئی غلطی کی وجہ سے یہ صدقہ رد نہ کیا جائے، صدقہ قبول نہ کیا جائے. وہ ڈرتے ڈرتے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے، اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی تجارت میں بھی ڈرتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کرتے کرتے، معاملہ کرتے کرتے میں ایسا گناہ کر دوں جس سے میری زندگی برباد ہو جائے، میری آخرت برباد ہو جائے. وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کا خوف ہے. ابھی بات کہ انسان ڈرتا کب ہے، انسان کے اندر یہ ڈر پیدا کب ہوتا ہے، انسان اللہ کا خوف کب کھاتا ہے، اللہ کی خشیت کب طاری ہوتی ہے؟ کہ کہا گیا کہ جتنا انسان کو اللہ کا علم ہوگا،
جتنا انسان اللہ کو پہچانے گا، جتنا انسان اللہ کی معرفت کرے گا، جتنا انسان اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوگا، اتنا ہی خوف اللہ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ بعض اس میں کہا من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جتنا اللہ رب العالمین کی پہچان ہوگی، بندہ انسان جتنا اللہ کو جانے گا پہچانے گا، اتنا ہی اس کے اندر اللہ کی خوف و خشیت طاری ہوگی۔ قرآن مجید نے دوسرے الفاظ میں یوں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت کھانے والے، ان کے دل ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں، جو علماء ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، جس کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی، جن کے پاس اللہ کا علم ہوگا، وہ انسان اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں اگر کوئی ڈرنے والی ذات ہے، ڈرنے والی کوئی شخصیت ہے، ڈرنے والی کوئی ذات ہے، تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ اللہ سے، ان سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی سب سے زیادہ معرفت، اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والی شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت دے دیا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف تھا، رات میں نیند آنے نہیں دیتی تھی، راتوں میں جاگا کرتے تھے پیارے نبی علیہ السلام، نمازیں اتنی لمبی لمبی ادا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ جس کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا، پیر سوجنے لگتے، پھولنے لگ جاتے تھے۔ لمبی لمبی نمازوں کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں سونے نہیں دیتی تھی، جگائے رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے نمازوں میں، جب نماز کے اندر جہنم کی آیت آ جاتی، نارے جہنم کا تذکرہ ہوتا، عذابات کا تذکرہ ہوتا، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا، قیامت کے منظر کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زارو قطار روتے، اتنا روتے، عزیز کا عزیز المرجل من البکا، گویا گرم ہانڈی میں کھولتا ہوا پانی جس طرح آواز کر کے کھولتا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف خشیت جو پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، اے لوگوں اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو گے نا تم ہنسنا بھول جاؤ گے، ہمیشہ روتے ہوئے نظر آؤ گے، تمہارے چہروں سے ہنسی اڑ جائے گی، کوئی مذاق نہیں، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، تمہاری ہنسی چھین جائے گی جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لے لگو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بعض مناظر ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے مناظر دکھاتا ہے، جہنم کے مناظر دکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات کا منظر دکھا دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھ لیتا تو اس کے چہرے سے ہنسی اٹھ جاتی اور ہمیشہ روتے روتے رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو اتنی طاقت اور قوت دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مسکرایا بھی کرتے تھے، لوگوں کو مسکرا کے ملتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی وہ غیبی مدد، وہ غیبی طاقت عطا کیا تھا۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق میں اگر زیادہ ڈرنے والی کوئی ذات ہے، کوئی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ جبکہ بات یاد رکھیں، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، ان کے لیے نہ جہنم ہے نہ کوئی سزا ہے، کچھ نہیں ہے۔
پھر بھی وہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے. فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. یہ فرشتے کل قیامت کے دن لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا. جس سے اللہ راضی ہوگا انہی کے حق میں سفارش کریں گے, اور اسی سفارش کرتے ہوئے بھی ان کا عالم یہ ہوگا وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وہ کانپ رہے ہوں گے, وہ لرز رہے ہوں گے, وہ خوف کھا رہے ہوں گے. یہ فرشتوں کا عالم ہے. سورۃ السبا کی آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملائکہ کا خوف کیسے ہوتا ہے, فرشتوں کا خوف کیسے ہوتا ہے, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بخاری کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کلام کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ آسمان میں بات کرتا ہے تو سارے فرشتے اللہ کے کلام سے ڈر کر بے ہوش ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں. کسی کو ہوش نہیں ہوتی. سب سے پہلے جبرائیل ہوش میں آتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں. ہوش میں آنے کے بعد رب کا کلام سنتے ہیں, رب کی وحی سنتے ہیں, اور سننے کے بعد دھیرے دھیرے فرشتے ہوش میں آنے لگتے ہیں. پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم, کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے, جو وحی نازل کی ہے کیا کہا ہے. ہم تو سن نہیں پائے اس لیے کہ مدہوش ہو گئے تھے, اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو گئے تھے. تمہارے رب نے کیا کہا ہے. جب وہ سناتے قول الحق, یہ تو حق کی بات ہے, یہ سچی بات ہے, تائید کرتے. حضرات یہ دیکھو آسمان میں ایک کلام ہوتا ہے, اللہ کی گفتگو ہوتی ہے, سارے فرشتے مدہوش ہو جاتے ہیں, سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کیا عالم ہوگا. نہ ان کے لیے سزا ہے, نہ ان کے لیے عذاب ہے, نہ ان کے لیے جہنم ہے, کچھ نہیں, پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مالی لا ارى میکائیل ضحک قط. کہا جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے, میکائیل کو میں جب سے دیکھ رہا ہوں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. میکائیل کا کیا معاملہ ہے کہ جب سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں کبھی مسکرائے نہیں. تو جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب سے جہنم بنائی گئی ہے اس دن سے میکائیل ہنسنا بھول چکے ہیں. اللہ اکبر. میکائیل کا تذکرہ کہا گیا جس دن جہنم بنائی گئی اس دن سے جہنم بننے کے بعد ہنسنا بھول چکے ہیں. ہمیشہ ان کے دل پہ ہمیشہ خوف طاری رہتا ہے, اللہ کا ڈر طاری رہتا ہے, وہ مناظر ان کے سامنے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرشتوں کا معاملہ ہے. حاضرین اسلاف کی زندگی اگر دیکھیں, آنے والے ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں کی زندگی اگر آپ دیکھیں, سینکڑوں مثالیں ایسی ملیں گی, بے شمار مثالیں ایسے ملیں گی. وہ اللہ کے خوف سے لرزاں و ترسا رہا کرتے تھے, ہمیشہ وہ آنسو اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت ان کے اندر پائی جاتی تھی. ابن ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 30 صحابہ کو پایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. کلہم یخشا, وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ڈرتے تھے. علی نفسہ النفاق, وہ اپنے نفس میں نفاق پائے جانے کے خوف سے ہمیشہ ڈرا کرتے تھے. کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں, کہیں میرا دل تو اللہ کے خوف سے خالی نہیں. ہمیشہ یہ 30 صحابہ بھی ڈرتے تھے. میں نے 30 صحابہ کو پایا اور 30 صحابہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے. کہیں ان کے دل میں نفاق تو جنم نہیں لیا, کہیں ان کے دل میں برائیاں تو جنم نہیں لی. یہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے صحابہ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے.
اور دوسری حدیث میں کہا گیا کہ عمر بن خطاب کسی راستے سے چلتے ہیں تو شیطان بھی ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. اتنا بہادر شخص 22 کلومیٹر مربع میل پر حاکم کرنے حکومت کرنے والا خلافت کرنے والا شخص جب ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں ان کے اندر اللہ کا خوف اللہ کی خشیت کیسے پائی جاتی تھی, ان کی حکومت کی مثال, ان کے فیصلوں کی مثال, ان کی عدل و انصاف کی مثال آج بھی دنیا دیتی ہے. مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی حضرت عمر بن خطاب کی خلافت پہ فخر کرتا ہے, ان کی مثال پیش کرتا ہے. لیکن خوف کا عالم دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتائے تھے, وہ رازدار رسول تھے, اللہ کے نبی راز میں ان کے نام بتائے تھے کون کون منافق ہے. تو عمر بن خطاب حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, حذیفہ بس مجھے اتنا تو بتاؤ, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی جو منافقین کی فہرست منافقین کی لیسٹ آپ کو دی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے نا, میرا نام ہے کیا؟ یہ پوچھتے تھے. عمر بن خطاب ڈر ہوتا تھا کہیں میرے اندر نفاق نہ ہو جائے, جا جا کر پوچھ لیتے تھے کہیں میرا نام تو نہیں ہے. اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں رات میں گشت کر رہے تھے, رات میں گشت کر رہے تھے, رات میں دورہ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ کسی گھر میں رات کے تہجد کی نماز میں قرآن مجید بآواز بلند پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے سورہ طور پڑھ رہے تھے. یہ روایت میں آتا ہے کہ خود عمر بن خطاب پڑھ رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ جب سورہ طور کی روایت سورہ طور کی صورتیں پڑھ رہے تھے, ان کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے, کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچ گئے, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تمہارے رب کا عذاب, تمہارے رب کی قیامت قائم ہونے والی ہے, قیامت واقع ہونے والی ہے, اور رب کا عذاب حساب و کتاب سب ہونے والا ہے. اس آیت پہ پہنچ گئے تو عمر بن خطاب اس آیت کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اتنا زارو قطار رو رہے تھے, اتنا روتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں. بیماری کا عالم دیکھیے, ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, تقریباً 1 مہینہ بیمار رہتے ہیں. لوگ ان کی عیادت کے لیے آنا جانا کرتے ہیں. یا اللہ اکبر, یہ عمر بن خطاب ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف اتنا تھا, قیامت کا خوف اتنا تھا کہ وہ ایک آیت پڑھ کر اتنا روتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ بیمار پڑ جاتے ہیں, لوگ ان کی عیادت کرنے لگتے ہیں. یہی عمر بن خطاب کے پیٹ میں جب چھری چلا دی گئی, پیٹ کی انتڑیاں باہر آ گئیں, جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب پیٹ سے باہر نکل رہا ہے, کوئی چیز پیٹ کے اندر نہیں ٹک رہی ہے. اب سمجھ گئے کہ میرے آخری لمحات ہیں, اب میں انتقال ہونے والا ہوں, اب میری سانسیں بند ہو جائیں گی. صحابہ آ رہے ہیں, عیادت کر رہے ہیں, ان کو تسلی دے رہے ہیں, اور تسلی دیتے ہوئے کسی صحابی نے کہہ دیا, عمر بن خطاب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, عمر بن خطاب تم ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے نیکیاں کیے ہو, اتنے اچھے اعمال کیے ہو, تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. کہا اے انسان, اے میرے بھائی, تو مجھے آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت دے رہا ہے, کامیاب ہونے کی تسلی دے رہا ہے. میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کل قیامت کی دن رب العالمین اعلان کر دے کہ عمر بن خطاب کی نیکیاں اور عمر بن خطاب کی برائیاں دونوں برابر ہیں, نہ انہیں ثواب ملے گا نہ عذاب ملے گا. اعلان کر دے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کا یہ عالم ہے کہ صحابہ تسلی دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی نہ عذاب دیا جائے گا, نہ سزا دی جائے گی, نہ ثواب نہ عذاب, کچھ نہیں ہے, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خوف ہے, یہ ان کی خشیت ہے. لہذا ہمیں بھی یہ خوف اپنانے کی ضرورت ہے, یہ خشیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھتے ہیں, ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے یہ پرندہ,
کتنا خوش نصیب ہے یہ پرندہ کہ مر جائے گا، نہ اس کے لیے آخرت میں نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا، میں بھی آخرت کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور پوری کائنات کے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں، اور دوسرے ترازو میں صرف ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر صدیق کا ایمان بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ اتنا بڑا ایمان والا انسان، اتنی بڑی ایمان والی شخصیت کہتی ہے کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا اور مرنے کے بعد نہ حساب ہوتا، نہ کتاب ہوتا، نہ عذاب ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت کو دیکھ کر کہتے ہیں، ایک درخت کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میں بھی ایک درخت ہوتا، لوگ مجھے کاٹ دیتے اور پھینک دیتے، قیامت کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فکر، ان کا خوف، ان کی آخرت سے ڈر، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ ڈر ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر لوہار کے پاس سے ہوتا ہے، جہاں انسان لوہا آگ میں تپا کر گرم کر رہا ہے، اور لوہا گرم ہونے کے بعد آگ سے نکالا گیا تو لال لال تھا۔ کہا جب دنیا کی آگ لوہے کو اتنا گرم کر دی ہے کہ لوہا خود لال ہو گیا اور اسے کسی انسان کی ہمت نہیں کہ اسے چھو سکے، پکڑ سکے، اور یہ تو دنیا کی آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دے رہی ہے، اور 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہوگی اس سے بھی، تو وہ جب انسان کے گوشت پوشت کو اس میں ڈال دیا جائے گا، جب انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ جہنم میں انسان کا گوشت پوشت کیا کر سکے گا؟ جب دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا سکتی ہے اور 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے اس سے بھی، تو یہ انسان کے جسم کا ٹکڑا جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا، کیسے بھونا جائے گا؟ ذرا اندازہ لگاؤ۔ یہ واقعہ سن کر، وہ بات دیکھ کر، وہ منظر دیکھ کر، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں، اللہ کے خوف کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے ڈر کو یاد کرتے ہوئے وہ رونے لگتے ہیں۔ حاضرین، خوف الہی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر انسان اس دنیا میں ڈر کر زندگی گزارے، اللہ کا خوف اپنے دل میں جمائے رکھے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مغفرت ہو جائے گی تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان تھا جو بہت بڑا گنہگار انسان ہے، اور ایسا انسان جو زندگی بھر گناہ پہ گناہ کیا، ہمیشہ گناہوں کی زندگی گزارا، اور جب اس کی انتقال کا وقت آیا، جب مرنے کا وقت آ گیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا بیٹو سن لو، اب تب میری جان جانے والی ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، لیکن میں نے دنیا میں کبھی نیکی نہیں کی ہے، کبھی میں نے کوئی اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی ہے، میں جب مر جاؤں گا نا میری لاش کو جلا دینا، میری باڈی کو جلا دینا، اور میری باڈی کی ساری راکھ کو جمع کر کے کسی سمندر کے کنارے لے جا کر ہواؤں میں اڑا دینا۔ کچھ ہماری میری راکھ اڑ کر ہواؤں میں چلی جائے گی، کچھ ریت کے ساتھ مل کر مٹی میں مل جائے گی، کچھ سمندر کے پانی میں بہہ جائے گی، اور اللہ مجھے نہیں پکڑ پائے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا کہنے ہیں، انسان لاکھ تدبیریں کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اٹھائے گا۔ اٹھایا اور پوچھتا ہے اے انسان بتا تو نے اتنی خطرناک وصیت کیوں کر کے آئی، تیری باڈی کو جلانے کی وصیت کیوں کر کے آیا؟ کہا مخافت ربی، اے اللہ میں تجھ سے ڈر کر میں نے وصیت کی ہے، جب میں انتقال ہو رہا تھا تیرا خوف میرے اندر آ گیا، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تو میرے سامنے کھڑا نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سامنے بلا لے، اس لیے میں نے ایسی وصیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا مجھ سے ڈر کیا آیا ہے، میرا ڈر تیرے دل میں تھا،
جا میں تیرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں اور تجھے جنت الفردوس میں داخلہ کر دیتا ہوں. اللہ سے ڈرنے کی فضیلت، اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن سارے انسان پریشانیوں میں اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کان تک، کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا. پریشانی کا عالم ایسا ہوگا. سورج انسان سے قریب ہو جائے گا. لیکن ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اس سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ ایسی آنکھ جو تنہائی میں اللہ کے ذکر سے رویا کرتی تھی، اللہ کے خوف سے ڈرتی تھی. ایسی آنکھ والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. وہ انسان تنہائی میں قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا. وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، تنہائی میں اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہا ہوگا، اللہ کو ڈر رہا ہوگا. وہ انسان دعائیں کر رہا ہوگا، اللہ کا خوف اس کے اندر ہوگا. وہ انسان تنہائی میں رو رہا ہوگا، وہ اللہ کی خوف و خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کیونکہ وہ تنہا بیٹھ کر لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ کے سامنے تنہا جو عبادتیں کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے آنکھ آنسو نکالتی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن امن ہی امن ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا. کل قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. ماں سے اپنی بیٹی بھاگ رہی ہوگی، باپ سے بیٹا بھاگ رہا ہوگا. کل قیامت کے دن ہر ایک انسان ایک دوسرے سے ڈر کر بھاگ رہے ہوں گے. کل قیامت کے دن ہر انسان پریشان ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ سکون، امن سکون عطا کرے گا. وَهُم مِّن فِزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے خوف نکال کر امن ہی امن عطا کرے گا. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے بندے کے دل میں 2 خوف نہیں جمع کرتا، 2 امن جمع نہیں کرتا. کیا ہے 2 خوف سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں اللہ سے بے خوفی کی زندگی گزارا، اللہ سے نڈر ہو کے زندگی گزارا، اللہ سے ڈرا نہیں، کچھ نہیں کیا دنیا میں، تو کل قیامت کے دن اللہ سے ڈرنا پڑے گا، اللہ کے عذاب سے اسے ڈرنا پڑے گا، وہاں پریشان ہونا پڑے گا. اور جو انسان دنیا میں ڈرا، دنیا میں اللہ کا خوف رکھا، اللہ کی خشیت کب کبھی تاری رہی، تو کل قیامت کے دن امن ہوگا، سکون ہوگا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ اولیاء ہوں گے، وہ متقی ہوں گے، وہ صلحاء ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف نکال کر امن داخل کر دے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نارے جہنم سے آزاد کر دے گا، نارے جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزادی مل جائے گی. فرماتے ہیں ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہی بڑی پیاری حدیث ہے اور کیا ہی بہترین مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ جو انسان اللہ رب العالمین کے خوف و خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نار جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں کرے گا جب تک کہ نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہ چلا جائے. جانور سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں جانا جس طرح ناممکن ہے،
ویسی یہ بندہ جو انسان اللہ کی خوف و خشیت سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے وہ جہنم میں جانا ناممکن ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھائی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسهم النار ابدا، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر نار جہنم حرام ہے. جہنم کی آگ ان آنکھوں کو چھو نہیں سکتی. وہ کون سی آنکھ ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ. سب سے پہلی آنکھ وہ ہے جو آنکھ اللہ رب العالمین کی خشیت و خوف سے آنسو بہائی ہو. جو ایک ایک قطرہ تمہارے اللہ کے ڈر سے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں کہ وہ نار جہنم سے تمہیں بچا لیتے ہیں. وہ ایک قطرہ نار جہنم سے تمہیں بچا لیتا ہے. لہذا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. اور دوسرا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھیں جو اسلامی سرحد میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں، رات بھر جاگ کر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو جو رات میں جاگنے والی آنکھیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو بھی نار جہنم سے بچا لیتا ہے، نار جہنم سے حفاظت کر لیتا ہے. یہ نار جہنم میں جانا ان کے لیے حرام کر دیا ہے. لہذا اس آنکھوں سے کبھی رو. اس آنکھوں میں تنہا اللہ کے سامنے تم ہو، تمہارے سامنے اللہ ہو. کوئی انسان نہیں، نہ تمہاری بیوی ہوگی، نہ تمہارے بچے ہوں گے، نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ تمہارے دوست ہوں گے، نہ جماعت اور جمعیت ہوگی. بس تم اکیلے ہو جاؤ اور تمہارے درمیان اللہ ہو، تم اور تمہارے درمیان اللہ ہو، اور تم خوف و خشیت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دو، نارے جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے. حاضرین، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے کم ہیں. کیوں؟ ہمارے سامنے صرف وہ آیتیں ہیں اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ تو بخش دینے والا ہے، اللہ رحم کر دینے والا ہے. بھائی صاحب نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ غفور اور رحیم ہے، کل قیامت کے دن بول لوں گا اسے، معاف کر دے گا. بھائی صاحب گناہ کیوں کر رہے ہو؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو تو قبول کرنے والا اللہ ہے، مجھے سب گناہ سے کیوں روک رہے؟ اس طرح کی بات. اللہ پہ تمہیں غفور الرحیم ہونے کا ایمان یقین جتنا ہے اتنا ہی یہ بھی ہونا ہے اللہ شدید العقاب ہے. اللہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ کی گرفت میں آ گئے، اللہ پکڑ لیا تمہارے کسی گناہ پر تو پھر تمہیں اس سے چھٹکارا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کے خوف سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرو، قیامت کے دن ہونے والے مناظر سے ڈرو، قیامت کی پریشانیوں سے خوف کھاؤ، قبر میں ہونے والے عذابات سے ڈرو. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دنیا میں جب تک رہو نا، دنیا میں جب تک رہو، زندہ رہو، اچھی حالت میں رہو، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف دونوں برابر چلنا چاہیے، دونوں برابر چلنا چاہیے. اور جب تمہارے انتقال کا وقت آ گیا اور جب تم مرنے والے ہو، انتقال ہونے والے ہو، تب اللہ رب العالمین کے خوف سے زیادہ تمہاری محبت غالب آنی چاہیے. انتقال ہوتے وقت اللہ رب العالمین کی محبت غالب آ جانی چاہیے. لا يموتن احدكم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. کہا گیا کہ انسان جب مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو جس طرح گمان کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہے. جب انتقال ہو رہا ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی محبت تمہارے اندر زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کے بدلے تمہیں بخش دے گا. اللہ سے ڈرتے رہو گے. اللہ کے نبی نے کہا جیسا تم ارادہ کر کے آؤ گے، جو اللہ سے گمان رکھ کے آؤ گے، ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. لہذا حاضرین، آج آپ کے سامنے اس خوف الہی، خشیت الہی، اللہ رب العالمین کے بندوں میں کیسا کیسا خوف پایا جاتا ہے، اور یہ خوف علم کی بنیاد پر آتا ہے. لہذا ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی پہچان اور موت کے بعد آنے والے مراحل کا ہمیشہ نقشہ سامنے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے، اللہ رب العالمین
العالمین کی خوف و خشیت ہمارے اندر طاری رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ نیک عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کی محبت و خشیت ہمارے دلوں میں پائے جانے کی توفیق نصیب فرما, اور جب اللہ کے سامنے ہم پہنچے تو اللہ کی محبت ہمارے اندر غالب رہنے کی توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم وملک بر رؤوف رحیم ورؤوف حکیم.